خود ہم پاکستانی اس ذمہ دار ہیں کہ آج ایک بار پھر ملک میں اب کورونا کی چوتھی لہر کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ صرف چند روز میں کورونا مریضوں میں 100% اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک میں یومیہ مثبت کیسز کی تعداد جو پچھلے ہفتے کم ہو کے 2.16 پر آ گئی تھی، اب بڑھتے ہوئے 3.63 تک آ گئی ہے۔ 2 ہفتے قبل 8,000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے جو پچھلے ہفتے 12,000 سے تجاوز کر گئے۔ پچھلے 7 روز سے ملک بھر میں لگاتار 1,500 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کل بھی 1,590 کیسز رپورٹ ہوئے اور 21 اموات ہوئی۔ اسی لیے حکومت کا اصرار ہے کہ عوام ہوش کے ناخن لیں، احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، ماسک پہنیں اور ضرور ویکسین لگوائیں اور اپنے ہوتے سوتوں کو ویکسین لگوائیں۔ خاص طور پہ مویشی منڈی جانے والے افراد بہت زیادہ احتیاط کریں۔ ایس او پی پر سختی سے عمل نہ کیا تو یقیناً کیسز میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ پاکستان میں بھی اثر دکھا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں سامنے والے کیسز میں 50% ڈیلٹا وائرس کے نکل رہے ہیں۔ عوام جان لیں کہ کیسز کی تعداد اگر اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو حکومت کو بحالت مجبوری ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا، کاروبار اور سکولز بند کرنے پڑیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر عوام نے خود احتیاط نہ کی تو ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے کئی انتظامات اور اقدامات بھی کیے ہیں کہ ویکسین عوام کو ہر صورت میں لگوائیں اور ان کو لگوانی پڑے۔ کورونا ویکسین نہ لگوانا مہنگا پڑ سکتا ہے، حکومت نے سختی کی ٹھان لی۔ این سی او سی کی ہدایت پر 1 اگست سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر ہوائی سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے بھی ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف سخت اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ لاہور میں تمام پرائیویٹ اداروں اور کاروباری مراکز کو 5 روز کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ ان کے اسٹاف کا کوئی بھی رکن ویکسین کے بغیر ہوا تو عمارت کو سیل کر دیا جائے گا، جبکہ ریسٹورنٹس کو یہی الٹیمیٹم 2 دن کا دیا گیا ہے۔ شادی ہالز اور سینما گھروں میں بھی شہریوں کو بغیر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عوامی مقامات پر خصوصی کاؤنٹر بنا کر وہاں آنے والوں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کی جانب سے اپنے ملازمین کی تنخواہیں روکنے کے فیصلے کے صرف 1 ماہ بعد صوبائی حکام نے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے لیے کئی سہولیات پر پابندی عائد کر دی، جن میں اسپتالوں میں علاج، معالجے یا منتخب سرجری کے ساتھ ملازمت کے لیے انٹرویوز بھی شامل ہیں۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ نے کہا ہے کہ صرف حفاظتی ویکسین لگوانے والے افراد کو ہی صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ شادی کی تقریبات میں شرکت اور بند مقامات میں کھانے کے لیے صرف ویکسین لگوانے والے افراد کو جانے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ان پابندیوں کو سخت قرار دیتے ہوئے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اس زبردستی ویکسینیشن سے جعلی کووڈ-19 کے ویکسینیشن کارڈز کے کاروبار کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل بھرپور انداز سے جاری ہے اور کل ایک دن میں 5,25,000 افراد کو ریکارڈ ویکسین لگائی گئی، جن میں 3,90,000 پہلی ڈوز شامل تھی۔ سعودی عرب نے بھی اب ان پاکستانیوں کو جنہوں نے چائنیز ویکسین یعنی کہ سائنو فارم یا سائنو ویک وغیرہ لگائی ہے، ان کو ملک میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن پاکستان پر ایک بار پھر کورونا کی چوتھی لہر کا خطرہ جو منڈلا رہا ہے، حکومت اس سلسلے میں کتنی پریشان ہے اور اس میں کیا کرنے والی ہے، یہ ہم جانیں گے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان۔ بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے ایک بار پھر وقت نکالا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کتنی تشویش ہے حکومت کو، این سی او سی کو، اس وقت جو لہر ہم دیکھ رہے ہیں اور پچھلے 10-12 دن، خاص طور پر 15-20 دن سے جو ہے اس میں ہم نے ایک کافی حد تک تبدیلی دیکھی ہے، اور وہ مریض جو کہ 700، 600، 800 تک پہنچ گئے تھے، ایک بار پھر 1600، 1800، 1900 کی لیول تک پہنچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ اعداد و شمار تو آپ نے خود ہی بتا دیے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہ تشویش کا مقام ضرور ہے۔ اس وقت ہمارے نمبرز جو ہیں وہ پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے کی نسبت بڑے ہیں، اور جو تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس میں مریضوں کی کل تعداد، جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی ہے، جو ہسپتالوں کے اندر ان کی آمد ہے، ان ساری اعداد و شمار کو دیکھ کر جو اندازہ لگ رہا ہے وہ یہ کہ ایک چوتھی لہر کا خطرہ موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پریشان کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا، لیکن تشویش ضرور ہے، اور اس کے لیے جو اقدامات اور ان کی ایک سنجیدہ جسے کہتے ہیں نا ایپلیکیشن، ان کی انفورسمنٹ، اس کا یہ وقت ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس وقت ہم نے یہ احتیاط نہ کی تو پھر یہ معاملہ جو ہے، یہ ویو جو ہے، یہ واقعی ایک لہر یا ایک بڑی ویو کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ خبریں یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے، جن لوگوں کو جو لوگ اب کووڈ پازیٹیو ہوئے ہیں، اور مختلف نمبرز اس سلسلے میں سامنے آ رہے ہیں. جو ایکسپیرینس پوری دنیا کا ہے اس ویریئنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ تو ریپڈلی لائک اے وائلڈ فائر یہ پھیلتا ہے. اللہ کا شکر ہے ایسی کیفیت اگر یہ یہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ کوئی ڈیفرنٹ ٹائپ کا ویریئنٹ ہے یا یہ وہی ویریئنٹ ہے، وہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ ویریئنٹ تو ہے جی، جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کا نام دیا گیا، جس کو گزشتہ ماضی میں جو اس کو انڈین ویریئنٹ کا نام دے رہے تھے. یہ ویریئنٹ بالکل دیکھا گیا ہے. اسی طرح جو ساؤتھ افریقہ والا ویریئنٹ ہے اس کی بھی ایک پریزنس موجود ہے. اب جب بھی ایک نئی قسم آتی ہے، ایک نیا ویریئنٹ آتا ہے تو وہ جب ہوتا ہے معاشرے میں تو کئی دفعہ اس کو ایک جس کو ہم ایوولوشنری زبان میں سروائیول ایڈوانٹیج بولتے ہیں، یعنی اس کو پھیلاؤ میں کچھ آسانی ہوتی ہے بنسبت پچھلے والی قسم کے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کئی ممالک میں پھیلا اور اب کوئی 90 سے زیادہ ملک ہیں جہاں یہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے. امریکہ میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اب پریڈومیننٹ ویریئنٹ جو ہے یہ بن چکا ہے. اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی کہ یو کے اندر جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں ایک تیزی سے اضافہ گزشتہ چند دنوں میں نظر آ رہا ہے. ابھی تک ہمارے ہاں اس تیزی سے تو اس کا بڑھاؤ یا اس کی جو انکریز ہے وہ نہیں نظر آ رہی، لیکن اس پہ جو پورا انحصار ہے وہ ہمارے اپنے ایکشنز پہ اور ہماری احتیاطی تدابیر پہ ہے، ہمارے ماسک کے استعمال پہ ہے. کیونکہ دیکھیے اس وقت ویکسین تو لگ رہی ہے اور بہت تیزی سے لگ رہی ہے، یعنی 500,000 ڈوزز گزشتہ روز لگی جیسے آپ نے بتایا، 5 لاکھ سے زیادہ. لیکن چونکہ ہمارا بڑا ملک ہے، 220 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، 22 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس سلسلے میں آپ جب تک ایک اچھے بڑے نمبر تک نہیں پہنچتے تو ویکسین کے ذریعے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کا جو عمل ہے وہ تھوڑا اگلے مرحلے میں آتا ہے. اس وقت ہمارے ہاتھ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ماسک کا استعمال ہے اور ہجوم اور بھیڑ سے اجتناب. تو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، پہلے تو سیکنڈ ڈوز کے لیے ایک اسٹینڈرڈ 15 دن کا گیپ ہوا کرتا تھا، لیکن گورنمنٹ نے اب اس کو بڑھا کے شاید 4 ہفتے اور 5 ہفتے کر دیا ہے کئی کیسز کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بڑا سادی وجہ جی، اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی پرووائڈ کی گئی. خاص طور پہ جو اس کی اسٹریٹجی ہے اس کے پیچھے جو منطق تھی وہ یہ کہ جتنا جلدی ہم کم از کم ایک ڈوز زیادہ سارے لوگوں کو لگا سکیں، اس سے جو پروٹیکشن ہے ایپیڈیمیولوجک لیول پہ، پاپولیشن لیول پہ، شاید اس میں بہتری آتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یو کے نے بھی یہ اپنی ایسٹرازینیکا کے لیے یہی اسٹریٹجی استعمال کی. لیکن ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ویکسین نہ لگے، اگر کوئی دوسری ڈوز پہ جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں، اور ان کو ویکسین سینٹرز کو ہدایات ہے کہ اگر کوئی 4 ہفتے سے پہلے بھی آ گیا 5 یا 6 ہفتے والی جو ایکسٹینڈڈ ڈیوریشن ہے اس سے پہلے بھی اگر آ جائیں، لیکن کم از کم 3 یا 4 ہفتے ڈپینڈنگ کہ کون سی ویکسین ہے وہ گزر چکی ہو تو ان کو ویکسین ضرور لگا دیجیے. اس وقت ملک میں ویکسین موجود ہے اور آئندہ اس کی جو آنے والی ترسیل سپلائی ہے وہ بالکل اسٹڈی ہے اور کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. کیسے مینج کریں ڈاکٹر صاحب؟ اب ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ سائنو فارم اور سائنو ویک ہے وہ تو ہمارا چل ہی رہا ہے، بٹ اسی دوران ہمیں کافی بڑی ری انفورسمنٹ ملی ہے. ہمیں جو ہے یو ایس سے موڈرنا ملی ہے 2.5 ملین، اس کے علاوہ فائزر آئی تھی 2 ملین کے قریب، اور اس کے علاوہ ایسٹرازینیکا بھی کوویکس کے ذریعے آئی. تو یہ جو ویسٹرن ویکسینز ہیں یہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں؟ یہ بالکل جی، اس وقت تو ہم نے جو پالیسی رکھی وہ بڑی واضح تھی. موڈرنا کے لیے ہم نے کہا کہ چونکہ یہ ملینز میں تھی، اچھی اس کی تعداد تھی، تو ہم نے کہا کہ اس کو دو صورتحال میں استعمال کریں. ایک وہ جو امیونو کمپرومائز تھے، جو پہلے بھی ہم نے فائزر کے لیے بھی جو طریقہ استعمال کیا تھا، کہ جن کو اس کی قدر زیادہ ضرورت ہے، یعنی ان کو ابھی تک ٹیکہ لگا بھی نہیں اور ان کا جو قوت مدافعت ہے وہ کچھ اتنا کمزور ہے کہ ان کو ویکسین کی اس طرح سے ضرورت ہے تو وہ لگ جائے. دوسرا، کچھ ایسے ممالک جہاں ٹریول کرنے کے لیے، یعنی اور ٹریول کی خاص ہم نے شرط رکھی تھی کہ آپ جاب کے لیے جا رہے ہوں یا پھر آپ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن ہو، تو پھر اس صورت میں یہ ویکسین لگی ہے. لیکن اضافی ویکسینز بھی آ رہی ہے، اضافی فائزر بھی آئے گی اور انشاءاللہ کوویکس کے ذریعے بھی اور ہماری پروکیورمنٹ کے ذریعے بھی. تو ہمارے پاس یہ آپشنز لگاتار رہیں گی اور قطعی اس میں کوئی کسی قسم کی فکر کی بات نہیں. تو ڈاکٹر صاحب، جو ہم پاکستان میں اب جو سائنو ویک کی ایک قسم پاکستان کے اندر بنا رہے تھے، جو پاکستان میں یہ بن رہی ہے، اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟
جی بالکل وہ بن رہی ہے. اس کا جو ہمارا ٹارگٹ جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مہینے میں 3 ملین یعنی 30 لاکھ ڈوزز بننی چاہیے اور تقریباً وہ اس لیول پہ آ رہی ہے. یعنی ہر آلٹرنیٹ ڈے تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس کا ہمارا ٹارگٹ ہے اور 1,50,000 کے قریب آلریڈی بن رہی ہے ہر آلٹرنیٹ ڈے. یعنی دن کی 75,000 ڈوزز تو ہمیں اس سورس سے مل رہی ہیں اور یہ بڑی جلد وہ 2 لاکھ پر آلٹرنیٹ ڈے یعنی 3 ملین 30 لاکھ پر منتھ کی لیول پہ یہ آ جائے گی. تو وہ بھی ایک اچھی سورس ہے ہمارے لیے تاکہ ہمارے پاس کسی صورت کمی نہ آئے ویکسین کی. ڈاکٹر صاحب یہ جو جن لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے اور جن کو لگ گئی ہے یہ بھی بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں کیونکہ ہمیں ڈیٹا گیدر کرنے میں کہ ہماری ویکسینیشن کتنی افیکٹو ہے, ہماری یہ ویکسینز خود کتنی افیکٹو ہیں اور یہ کیسے کوپ کر رہی ہے جو کووڈ کی نئی ویو ہے یا جو ان کا ایکسپوجر ہے, اس لحاظ سے یہ سائنٹیفک ڈیٹا کتنا انکریجنگ ہے. یہ بہت زبردست سوال ہے کامران صاحب اور ہم اگلے 2-3 دن کے اندر اس کے بارے میں بڑے ایگزیکٹ اعداد و شمار بتائیں گے. لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس میں گڈ نیوز ہے, یہ ساری جو ہیں بڑی افیکٹو اور ہائیلی افیکٹو ثابت ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس جو ہیں پورے انالیسس کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں WHO یا دوسری آرگنائزیشنز, ان کا ہمیشہ سے ایک استدلال یہی رہا ہے کہ ان ویکسینز کے حوالے سے ہمارے پاس ڈیٹا امپورٹنٹ نہیں ہے اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ بڑا زبردست ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہے اور سائنوویک تو ہم نے بنانے سے پہلے ہی یعنی کہ اس کی اپروول سے پہلے ہی پاکستان میں اس کا بڑا میسو ٹرائل ہوا تھا. تو پاکستان ایک بڑی عمدہ کیس سٹڈی ہے. بالکل جی, اور اس عمدہ کیس سٹڈی ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نادرہ موجود ہے. یعنی جس کسی کا پازیٹیو ٹیسٹ آ رہا ہے یا جس کسی کو ویکسین لگ رہی ہے وہ ہمارے سسٹم میں کیپچر ہو رہا ہے. چنانچہ اس چیز کا تخمینہ لگانا کہ ویکسین شدہ لوگوں میں اگر کوئی بریک تھرو کیسز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ دوسری پاپولیشن سے کیا موازنہ رکھتے ہیں, یہ ہمارے لیے بالکل آسان ترین عمل ہے. اور چونکہ اب ہمارے پاس ملینز میں یہ ڈوزز موجود ہیں جو لگ چکی ہیں اور ہمارے پاس سنگل ڈوز کے بعد کا ڈیٹا بھی ہے, ڈبل ڈوز کے بعد کا ڈیٹا بھی ہے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کا جو یہ ریئل لائف یوز ہے یعنی ریسرچ سے ہٹ کے, ٹرائل سے ہٹ کے, ایکچوئل ریئل لائف یوز میں جو ان کی افیکٹونیس ہے ویکسینز کی وہ آپ کے سامنے آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دنیا اس کو کوٹ بھی کرے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بڑی نوازش. ڈاکٹر فیصل سلطان وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت بہت عمدہ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, بہت ہی امپورٹنٹ معلومات تھی.